سورائسس کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کی جلد پر موٹی سفید چاندی جیسی تہ بنی ہو، جو بار بار جلتی ہو، شدید خارش کرتی ہو اور لوگ اسے چھوتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں؟ کیا واقعی سورائسس ایک متعدی بیماری ہے؟ کیا یہ صرف جلد کا مسئلہ ہے یا جسم کے اندر چلنے والی ایک خاموش جنگ کی علامت ہے؟ کیا واقعی سورائسس ایک متعدی بیماری ہے؟ کیا یہ صرف جلد کا مسئلہ ہے یا جسم کے اندر چلنے والی ایک خاموش جنگ کی علامت ہے؟ کیا اس کا مستقل علاج موجود ہے یا مریض پوری زندگی اس بیماری کے ساتھ جیتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی بیماری کا راز کھولنے جا رہے ہیں جس نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل دی ہے۔ یہ صرف جلد پر بننے والی دبوں کی کہانی نہیں، بلکہ مدافعتی نظام، جینیاتی ماحول اور انسانی جسم کی حیرت انگیز نظام کی ایک سچی داستان ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورائسس کے بارے میں ہر اہم پہلو کو سائنسی شواہد، جدید طبی معلومات اور آسان اردو میں سمجھائیں گے کہ آپ کو حقیقت اور غلط فہمی میں فرق جان سکیں۔ تو السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر آفیشل اور میں ہوں ڈاکٹر محمد طیب۔ ہمارا مقصد مستند تحقیق پر مبنی اور آسان اردو میں طبی معلومات آپ تک پہنچانا ہے تاکہ آپ اپنی اور اپنے خاندان کی صحت کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکیں۔ اگر آپ صحت، بیماریوں، علاج اور جدید میڈیکل معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ سورائسس کیا ہے؟ یہ ایک کرونک انفلیمیٹری ڈیزیز ہے۔ سورائسس جلد کی ایک دائمی سوزشی بیماری ہے جس میں جسم کا مدافعتی نظام غلطی سے اپنی ہی جلد کے خلاف سرگرم ہو جاتا ہے۔ عام حالات میں جلد کے نئے خلیات تقریباً 4 ہفتوں میں بنتے ہیں، لیکن سورائسس میں پہلی عمل چند دنوں میں ہی مکمل ہونے لگتا ہے۔ نتیجتاً جلد کے نئے خلیات بہت تیزی سے جمع ہوتے ہیں اور جس سے موٹی تہ، سرخ دبے اور سفید چاندی جیسے چھلکے بن جاتے ہیں۔ یہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی ایک شخص سے دوسرے شخص میں نہیں پھیلتی۔ جلد کا حیرت انگیز نظام انسانی جلد جسم کا سب سے بڑا عضو ہے۔ یہ صرف جسم کو ڈھانپنے والی تہ نہیں بلکہ ایک مضبوط حفاظتی دیوار بھی ہے۔ جلد ہمیں جراثیم، وائرس، دھوپ، کیمیکل اور درجہ حرارت کی تبدیلیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ مسلسل نئے خلیات بناتی رہتی ہے۔ جلد کی بیرونی تہ مسلسل نئے خلیات بناتی رہتی ہے۔ پرانے خلیات جڑ جاتے ہیں اور نئے خلیات ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ یہ عمل انتہائی منظم انداز میں واقع ہوتا ہے، لیکن سورائسس میں یہی نظام اپنی رفتار کھو دیتا ہے۔ اصل مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سورائسس کی جڑ جلد میں نہیں بلکہ مدافعتی نظام میں ہوتی ہے۔ عام طور پر جسم کو امیون سسٹم ہمارا بیماریوں سے بچاتا ہے، لیکن سورائسس میں یہی نظام غلطی سے جلد کی صحت مند خلیات کو نشانہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جلد کے نئے خلیات غیر معمولی رفتار سے بنتے ہیں۔ پرانے خلیات جڑنے سے پہلے ہی نئے خلیات اوپر آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جلد موٹی، خشک، کھردری اور چھلکوں والی نظر آنے لگتی ہے۔ کیا سورائسس صرف جلد کی بیماری نہیں؟ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ سورائسس پورے جسم کو متاثر کر سکتی ہے۔ کچھ مریضوں میں جوڑوں کی سوزش پیدا ہو جاتی ہے، جیسے سوریاٹک آرتھرائٹس کہا جاتا ہے۔ اس کے علاج بعض مریضوں میں دل کی بیماری، موٹاپا، ذیابیطس اور ذہنی دباؤ کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔ اس لیے سورائسس کو صرف جلد کی بیماری سمجھنا درست نہیں۔ کون لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں؟ یہ بیماری مرد اور خواتین دونوں میں ہو سکتی ہے، بچوں میں بھی ہو سکتی ہے اور بڑی عمر میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اگر خاندان میں کسی فرد کو سورائسس ہو تو دوسرے افراد بھی اس کا امکان بڑھ جاتا ہے، لیکن صرف جینیات ہی کافی نہیں ہوتی۔ اکثر کسی نہ کسی محرک کے بعد بیماری ظاہر ہوتی ہے۔ ابتدائی علامات کی بات کی جائے تو شروع میں جلد پر چھوٹے سرخ دبے بن سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان پر سفید یا چاندی جیسے خشک چھلکے آ جاتے ہیں۔ شدید خارش، جلن یا درد بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں میں سر کی جلد، کونیوں، گھٹنوں، کمر یا ناخن میں متاثر ہوتی ہے۔ سورائسس کوئی شرمندگی کی بات نہیں، نہ ہی یہ چھونے سے پھیلنے والی بیماری ہے۔ صحیح معلومات، بر وقت تشخیص اور مناسب علاج سے زیادہ تر مریض اپنی علامات کو کافی حد تک قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، بنڈل آف تھینکس یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے۔